کام یہ ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کر کے موسیٰ علیہ السلام تک احکام شریعہ کو، خدا کے حکم کو بیان کریں گے۔ بیان کرنے کے بعد اگر کوئی بات مان لیتا ہے تو مان لیتا ہے، نہ مانے تو پھر زبانی طور پر اس سے جہاد شروع ہوگا۔ اس کی برائی پر اور منکر پر نکیر کی جائے گی اور زبانی جہاد ہوگا، جہاد باللسان جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ نوح علیہ السلام سے لے کر کے موسیٰ علیہ السلام تک۔ تیسری جماعت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ان کا کام یہ ہے کہ حکم خدا کو بیان کریں گے، مسئلہ شریعہ کو بیان کریں گے اور ایمان کی تفصیلات بیان کریں گے اور کفر کی قباحت کو بھی بیان کریں گے۔ اس بیان کرنے کے بعد پھر حکم یہ ہوگا کہ مان لو، ایمان لاؤ۔ اگر ایمان نہیں لا سکتے تو پھر اپنے گھونسلوں کے اندر وہیں پر گھس کر کے عبادت کرو، چرچوں میں، مندروں میں اور کلیساؤں میں عبادت کرو، لیکن کفر کے پرچار اور کفر کی اشاعت کی اجازت آپ کو نہیں ہوگی۔ ہماری حکومتیں آپ کو تحفظ فراہم کریں گے، لیکن آپ کو ٹیکس دینا ہوگا۔ حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ذلیل ہو کر کے ٹیکس دو گے۔ کفر کے نعرے لگانے کے ہماری گلی کوچوں میں آپ کو اجازت نہیں ہوگی۔ پہلی بات آپ ایمان لائیں گے، اگر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر یہ ہے کہ ہم آپ کو تحفظ فراہم کریں گے، آپ اپنے گھونسلوں میں، اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرو، لیکن یہاں اسلام کی روشنی صرف دنیا کے اندر پھیلے گی، آپ کو کفر کی پرچار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ ٹیکس دیں گے، ہم آپ کے سارے حقوق آپ کو دے دیں گے اور اقلیتوں کا لحاظ کریں گے۔ بصورت دیگر اگر یہ آپ کو قبول نہیں ہے تو پھر یا تم یا ہم۔ آپ حضرات بات سمجھ لیں، یا تم یا ہم۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر پیارے پیغمبر تک یہ 1.25 لاکھ انبیاء کی 3 جماعتیں میں نے آپ کو بتائی۔ اب ہمارے تبلیغ والی جماعت والوں کو اللہ جزائے خیر دے، وہ پہلی جماعت میں داخل ہے۔ ہمارے تبلیغی جماعت وہ پہلی جماعت میں کہ اپنا مذہب چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں، بس ٹھیک ہے۔ اگر آپ تبلیغی کو ڈھیلا اٹھا کر کے ماریں گے نا، تب بھی آپ سے بدلہ نہیں لے گا، اور وہ ڈھیلا اٹھائے گا، آپ بھاگ جائیں گے کہ شاید مجھے مار رہا ہے، وہ آپ کو مارے گا نہیں۔ وہ یہ کہے گا بھائی ٹھہرو، اللہ کے لیے بتاؤ یہ ڈھیلا پاک تھا یا پلید تھا، آپ نے مجھے جو مارا، میں اپنے کپڑوں کو دھوؤں یا نہ دھوؤں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ پہلی جماعت ہے۔ اور دوسری جماعت جو کہ جہاد باللسان کریں گے، باقی جہاد بالسنان، تلوار اور تیر نہیں اٹھائیں گے، یہ جمعیت علماء اسلام والے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جمعیت علماء اسلام۔ اور تیسری جماعت یا تم ہم یا ہم، وہ ملا عمر ہے۔ میں نے تینوں راستے آپ کو بتا دیے۔ 1.25 لاکھ انبیاء کو مفسرین نے اس طرح تقسیم کی، لیکن یہ جو 70-80 علماء فارغ ہو رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہوگی کہ آپ غور کر لیں کہ نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے وحی کی ابتدا ہے، لیکن آدم کا ذکر بھی نہیں ہے، شیش کا ذکر نہیں ہے، کسی بھی نبی کا ذکر نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر جو کیا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو بات سمجھو، انا اوحینا الیک وحیا کائنا توزی بہ کما اوذی نوح علیہ السلام۔ پیارے محمد، جو وحی آپ پر آ رہی ہے، اس وحی کے نتیجے میں، اس کی پاداش میں آپ کو ان اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا جن اذیتوں کا سامنا نوح کو کرنا پڑا۔ اس لیے یہ طلباء اور یہ علماء جو فارغ ہو رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہوگی، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہاں جامع اسلامیہ، جامع منظور الاسلامیہ سے نکل کر کے ہم جائیں گے تو علاقوں میں لوگ ہمارے لیے پھول نچاور کریں گے ہمارے راستوں پر۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راستہ آپ کے لیے ہموار ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا گریبان پکڑ کر یا داڑھی پکڑ کر کے چہرے پر کوئی تھوکے، لیکن اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا۔ خالی دل نہیں بلکہ جان بھی منگ دیا، عشق دے گلی دے وچ کوئی کوئی لگ دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ عشق بازی وہ کرے جو جان کی بازی بھی کرے، تن کے کپڑے بیچ کر معشوق کو راضی کرے۔
ہمارے بلوچی میں حضرت اگر اجازت دے دے تو ایک اور کہاوت ہے بلوچوں کے. بلوچ کہتے کہ کتا جب ہڈی کھائے تو دیکھ لے کہ موٹی نہ ہو، پھنس نہ جائے، یہ نکلے گی یا نہیں نکلے گی. عرب اس کو عرب لوگ کہتے ہیں فکر الخروج قبل الولوج، فکر فی الولوج فی الخروج قبل الولوج، داخل ہونے سے پہلے نکلنے کا راستہ سوچ لو. اس لیے جو علماء فارغ ہو چکے ذہنی طور پر تیار رہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو علامہ فہامہ کہا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ داڑھی پکڑ کر کے چہرے پر کوئی تھوکے، لیکن جس کے چہرے پر داڑھی پکڑ کر کے تھوکا جائے گا اس کا مرتبہ پھول والوں سے اونچا ہوگا. جس کی داڑھی پکڑ کر کے اس کے چہرے پر تھوکا جائے گا. لیکن آپ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ اس کے لیے راضی رہیں گے لطف سجن دم پہ دم. کبھی اگر آزمائش آ بھی جائے تو لطف سجن دم پہ دم، کہرے سجن گاہ ہوگا، یوں بھی سجن واہ ہوا، وہ بھی سجن واہ ہوا. اس وجہ سے نوح علیہ السلام سے جہاد کی ابتدا ہوئی ہے. تو آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا ذکر نہیں کہ اس درمیان میں ایک بڑی تعداد انبیاء کے گزر چکی ہے. ذکر نوح علیہ السلام سے جہاد باللسان کی ابتدا ہوئی ہے، اور جہاد باللسان اور جہاد بالسنان، تیر سے اور تلوار سے جہاد اور زبان سے ڈبل، یہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر پیارے محمد تک تینوں جماعتیں میں نے آپ کو بتائی. خیر طلباء سے میری گزارش یہ ہے، میں جہاں پڑھاتا ہوں تو اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ راتوں کو اٹھ کر کے دعا کرو، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا. آج کا مولوی اس قسم کے آزمائشوں کا متحمل نہیں ہے. آج کا ملا اس قسم کی آزمائش اور اس قسم کی اذیتوں کا سامنا نہیں کر سکتا. پیر سیف اللہ خالد کے قصے میں سنتا ہوں، اس کو آپ موجودہ آدمی نہ سمجھے، وہ بھی پرانے لوگوں میں سے. موجودہ جو لشپش قسم کے جو ملا ہیں ان کے لیے مسئلہ مشکل ہے، میں ان کی بات عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب شروع کر دی وبہ قال حدثنا الحمیدی. استاد ان کا حمیدی مکی ہے، اور آخر میں جا کر کے کتاب جو ختم کی وبہ قال حدثنا احمد بن اشکاب. احمد بن اشکاب یہ مدنی ہے اور حمیدی مکی ہے. اسلام شروع ہوا مکے سے لے کر جا کر کے پھیلا مدینے میں. پہلا استاد ان کا مکی اور آخری استاد ان کا مدنی. اور پہلی حدیث نقل کر دی انما الاعمال بالنیات. اعمال کا مدار وہ نیت پر ہے. اعمال کیا ہے؟ یہ بخاری کی 2 جلدیں جو آپ کے سامنے 1150 صفحات کی، میرے سامنے یہ پوری کتاب یہ اعمال کی کتاب ہے. یہ پوری کتاب اعمال کی کتاب ہے. اب مسئلہ ہے طہارت بھی عمل ہے، صلاۃ بھی عمل ہے، زکوٰۃ بھی عمل ہے، حج بھی عمل ہے. یہ سارے اعمال ہیں. ان کا مدار فرماتے ہیں کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے. نیت اگر پاور والی ہے تو عمل چھوٹا بھی ہے بہت بڑا ہے، اور نیت اگر کمزور ہے تو عمل بڑا ہے تب بھی چھوٹا ہے. آپ اس کو سمجھیں گے نہیں. حضرت قاسم نانوتوی نے فرمایا بظاہر کبھی کبھی امتی بھی اعمال کے اندر نبی سے بڑھ جاتا ہے. عمل کے اندر امتی بھی نبی سے بڑھ جاتا ہے. آپ کو بھی تشویش ہو گئی، اور جن لوگوں نے پہلے سنا جن کو تشویش ہوئی انہوں نے اعتراض کر لیا کہ امتی نبی سے کس طرح عمل میں بڑھ جاتا ہے. تو مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں. رسول پاک کو نبوت ملی ہے 40 سال کے بعد، اور آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا 40 سال کے بعد. اس سے پہلے اکا دکا کچھ وظائف اور اوراد کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی دین کی کچھ باقیات تھی، لیکن باقاعدہ مستقل نماز نہیں. اور 63 سال آپ کا وصال ہو چکا ہے، تو 23 سال نبی نے نماز پڑھی ہے. 23 سال آپ نے نماز پڑھی. عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ 107 سال 105 سال کی عمر میں وفات پا گئے. 20 سال سے اگر آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا تو 85 سال عبداللہ درخواستی نے نمازیں پڑھی. یہ محمد بن یوسف بن مطر الفرابری
یہ 150 سال 200 سال زندہ رہے تھے. تو اس مولوی صاحب نے امام بخاری کے شاگرد اس نے یہ کہ 200 سال نمازیں پڑھی ہیں. مولانا مدنی نے 82 سال میں آپ کا انتقال ہے. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 82 سال کی عمر میں انتقال ہے. شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب 100 سال سے بھی زائد ہے. اخباروں نے 96 سال لکھا، غلط لکھا، 100 سال سے زائد. تو مولانا سلیم اللہ خان نے 90 سال نماز پڑھی ہے. محمد بن یوسف بن مطر الفربری نے 150 سال 200 سال نماز پڑھی ہے. اشرف علی تھانوی نے 70 سال 80 سال، اور نبی کی نمازیں صرف 20 سال کی ہے، 23 سال کی. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ امت کے علماء یہ اعمال میں بظاہر نبی سے تو بظاہر ان کے اعمال زیادہ نظر آ رہے ہیں، ان کی نمازیں زیادہ نظر آ رہی ہیں. لیکن علماء دیوبند کا مذہب سنو اور جمہور کا مذہب بھی یہی ہے، اللہ کی کہتے رہتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ علماء ابھی 70، آپ باور کریں نہ کریں، ابھی آپ کے بلدیاتی انتخابات ہو گئے. بلدیاتی انتخابات میں تقریباً 20-25 صحافی حیدرآباد اور میرپور خاص چلے گئے. 40-45 ناظم اور علاقے کے چیئرمین، کوئی 70 سال، کوئی 60 سال، کوئی 50 سال کا، کوئی 40 سال کا. اب صحافی ان سے پوچھتے ہیں کہ ابا تو کہ دعا کنوت چیتی، آپ کو دعا کنوت آ رہی ہے؟ کہتے ہیں ہاں چیتی، وہ چھائے اناتینا کالکوثر فصلی لربک ونحر. جی یہ آپ کے ملک کے چیئرمین ہیں جو دعا کنوت کہیں اناتینا کالکوثر. ابا کہتے تو تم بیٹھ جاؤ. ابا تو کہ دعا کنوت چیتی، آپ کو دعا کنوت آ رہی ہے؟ کہتے ہیں ہاں آ رہی ہے. وہ بدھائے سناؤ. کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ دعا کو خدا کی قسم 45 سے زائد آپ کے کیا ہے چیئرمین اور ناظم ایک کو بھی دعا کنوت یاد نہیں. پھر بھی آپ کہہ رہے کہ مدارس نے ہمیں کیا دیا. میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا. راوند کی شاخیں الگ، ان کے حافظ الگ، اور بلوچستان، سندھ، سرحد، پنجاب کے چھوٹے چھوٹے مکاتب ہمارے وفاق میں داخل نہیں ہے. بڑی تعداد حافظوں کی، لیکن جو وفاق المدارس میں ابھی جو امتحان دے رہے وہ 70,000 کے لگ بھگ ہے. اور اس کو بھی سمجھو، دبئی، قطر، مسقط، سعودیہ میں بلوچ رہتے، میں بلوچوں کے پاس جاتا ہوں. پوری ہماری بلوچ برادری وہاں رہ رہی ہے. سعودیہ جہاں پر ڈیزل ہے، پٹرول ہے، سب کچھ ہے، سونا ہے، چاندی ہے. سعودیہ میں سالانہ حافظوں کی تعداد ایڑی چوٹی کی زور لگا کر 4,500. لاہور والوں کچھ تو انصاف کرو نا، اور ناراض بھی نہ ہو جاؤ. یہ جو آپ کہہ رہے عبد الرحمن سدیس آ رہا ہے نا، اس سے پتہ بھی کرو. ابھی سدیس آئے گا، آپ لوگ جائیں اجلاس میں ضرور شریک ہو جائیں. جمعے کی نماز پڑھائے گا عبد الرحمن سدیس. عبد الرحمن سدیس کے اساتذہ آپ کے پاکستانی ہیں. آپ کون سی سدیس کی یہ ہے کہ خواب دیکھ رہے ہیں؟ سدیس اور شریم اس قسم کے جو ائمہ ہیں، عربوں کو خود بھی قرآن پڑھنا ابھی نہیں آتا تھا. آپ کے پاکستانی وہاں گئے، انہوں نے تجویدوں کو سکھا دی. میں کوئی اوپر کی فیرنگ نہیں کر رہا، میں اندر کا آدمی ہوں. مجھے حقائق معلوم ہے، شاید آپ کو معلوم نہیں. میں پورا اندر گھس چکا ہوں. اس لیے خدا کا شکر ادا کرو. میں عرض کر رہا تھا علماء کی رپورٹ کا بھی اعتبار ہوگا. اللہ کا حکم ہوگا، آدم بھی موجود ہوگا، حضرت جبریل بھی موجود ہوگا، حضرت اسرائیل موجود ہوگا. علماء کی رپورٹ کا بھی اعتبار ہوگا. اب چلیے گا، انبیاء کا حساب کتاب نہیں ہوگا. نبی آئے گا، اس کو چل تیرے لیے جنت ہے، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا. جیسے کہ ہم ایئرپورٹ پر جاتے ہیں نا، تو میری کالی پگڑی کو بار بار مشین لگاتے ہیں، کہتے مولانا اتار دیں. یہ بھی اتارتے ہیں. اور پھر میں بعض کو کہتا ہوں ادھر دیکھ لو کہ کوئی بم نہ ہو. ہم غریبوں کو وہ ذلیل کر کے ایئرپورٹ پہ چھوڑتے ہیں، داڑھی والوں کو اور کالی پگڑی والوں کو. دبئی کے ایئرپورٹ پہ پکڑ کر کے مجھے انہوں نے 1.5-2 گھنٹے بٹھایا. انت من طالبان، آپ طالبان کے؟ میں نے کہا واللہ لست من طالبان، میں طالبان کا نہیں. سمجھایا لیکن کچھ بھی نہیں. آخرکار مجھے سمجھ میں آ گیا، میرے جیب میں تھا، میں نے نکال دی وہ سرٹیفکیٹ. میں نے کہا نا دکتور، میں دکتور ہوں، PhD ڈاکٹر، جیسے آپ کے لاہور میں علامہ اقبال ڈاکٹر گزرا. تو میں نے وہ اپنی سرٹیفکیٹ نکال دی. اب میں کہتا ہوں عالم ہوں، حافظ ہوں، مفتی ہوں، تو اس کو تو کوئی جانتا بھی نہیں شیخ الحدیث کو. اب یہ سرکاری ڈگریاں ہوں کیا بہت بڑی چیز ہے. تو میں نے نکال دی. میں نے کہا نا دکتور. یا شیخ واللہ انت دکتور؟ میں نے کہا جی ہاں دکتور.
دکتور تور تور تور، جی ہاں دکتور، انت دکتور؟ میں نے کہا دکتور۔ تو مجھ سے معافی مانگی، فوراً میرے لیے بوتل منگا دی، کہنے لگا یا دکتور منظور عفواً یا منظور، منظور اللہ کے لیے معاف کرنا، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ خدا کی قسم میری سوٹ کیس اس نے اٹھایا، دبئی کے گیٹ تک، ایئرپورٹ کے وہاں تک خود سوٹ کیس اٹھایا، یا شیخ منظور عفواً واللہ ما كنا نعرف بأنك من الدكاترة انت دکتور، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تو دکتور ہے یہ دکتور دکتور۔ جیسے ہماری تلاشی یہاں ہوتی ہے نا، وہاں دوسرے لوگوں کی تلاشی ہوگی، لیکن انبیاء کی کوئی تلاشی نہیں ہوگی۔ نبی کو کہا جائے گا سیدھا جاؤ، اللہ اللہ، وہ پروٹوکول کے ساتھ ایسے جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد 70,000 وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، 70,000 بغیر، لیکن 70,000 کیا ہے؟ 3 کروڑ تو کراچی کی آبادی ہے۔ تو فرمایا کہ دوسری روایت ہے صحیح ابن حبان کی کہ یہ 70,000 ایسے اللہ کے مقرب ہوں گے کہ ہر ایک کو اجازت ہوگا کہ تو اور 70,000 کا انتخاب کر لے۔ تو یہ 70,000، ہر بندہ 70,000 کا انتخاب کرے گا، تو پھر 4 ارب 90 کروڑ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد لاہور والے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر نبی نے فرمایا کہ 99 جہنم میں، 1 جنت میں، 99 جہنم میں، 1 جنت میں، یہ تناسب ہوگا، یہ تناسب رہے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ صحابہ رونے لگے کہ حضرت 99 آدمی جہنم میں، 1 جنت میں، یہ کیسے ہوگا؟ تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ 99 یاجوج ماجوج میں سے، یعنی روسی اور امریکیوں میں سے 99 جہنم میں، اور میری امت کا 1 آدمی جنت میں۔ 99 جہنم میں اور میری امت کا 1 آدمی جنت میں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو صحابہ فرماتے فکبرنا جمیعا، ہم نے اللہ اکبر کہا۔ اس لیے ساتھیوں سے گزارش یہ ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اور معصوم بچے جن کا انتقال ہو چکا ہے بلوغیت سے پہلے، وہ بھی بغیر حساب کتاب کی جنت میں۔ اور وہ بندے جو لوگ بلوغیت کی حالت میں پاگل ہو چکے ہیں، یہ پاگل بھی بغیر حساب کے، ایسے نہ ہو کہ لاہور والے دعا کریں یا اللہ ہم کو بھی پاگل بنا دے، لیکن جو ابتدائی سے پاگل ہے، عقل کی نعمت اللہ نے ان سے لی ہے، وہ بھی بغیر حساب کتاب، چونکہ نماز روزہ زکوٰۃ کے وہ مکلف نہیں ہے، اس کے علاوہ پھر حساب کتاب ہوگا بھائی۔ لیکن کامیابی ہوگی انشاءاللہ ہوگی، لیکن ایک گزارش ہے کہ شرک سے اور بدعت سے ساتھی اجتناب کریں۔ علماء آپ کے قریب ہوتے ہیں، علماء سے، تبلیغیوں سے، دینداروں سے پتہ کریں، شرک سے اجتناب کریں۔ اعمال کے اندر اگر کمی کوتاہی ہوگی تو پیارے محمد سفارش کریں گے، تبلیغی سفارش کریں گے، حافظ سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے۔ لیکن اگر ایمان کے اندر کمزوری رہی، ایمان ہے ہی نہیں سرے سے، شرک کا ارتکاب کیا، اس کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء کوشش بھی کریں، مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ اس لیے فرماتے باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط، انصاف والے ترازوں کو رکھیں گے، بہت سے ترازو ہوں گے، میرے لیے الگ، مولوی صاحب کے الگ، مولوی صاحب کے الگ، یا یہ کہ ایک ترازو ہوگی لیکن بڑی ترازو ہوگی، اس میں سب کے اعمال، لیکن جمع کا صیغہ اس لیے لایا ہے کہ جمع کبھی عظمت اور فخامت کے اعتبار سے، یہ بس عوام کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی۔ اور انصاف والے ہمارے ترازو ہوں گے، اس میں ناانصافی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ دکان سے 5 کلو چینی خرید کر کے گھر پہ لائیں اور اپنے ترازو پہ تولے تو 3 کلو نکل جاتے، دکاندار نے آپ کو 5 بتایا، ناانصافی کی ہے، ظالم نے آپ کو 5 دیا، یہاں 2 نکلے۔ باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط لیوم القیامت لاجل حساب یوم القیامت، قیامت کے حساب و کتاب کے لیے انصاف کے ترازوں کو رکھیں گے۔ اور یہ القسط ذوات القسط آپ نکالیں، یا مصدر ہے اور مبالغۃ محض صفت ویسے بھی بن سکتا ہے۔ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، آدم علیہ السلام کی اولاد، صحیح ہے کہ کفار کے اعمال کو بھی تولا جائے گا، جیسے میں نے پہلے سے عرض کیا۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ کہ نہیں، کفار کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا، لیکن صحیح قول جمہور کا یہی ہے کہ کافروں کے اعمال کو بھی تولا جائے گا، اور کافر کی جب تشکیل جہنم ہوگی تو اس کو بتا دیا جائے گا دیکھیے آپ کے پاس کچھ نہیں، ایمان جو اصل انجن ہے